اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو انفاق کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت سے کچھ انفاق کے نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ایک سوال یہ ذہنوں میں ابھر کر کے سامنے آتا ہے کہ ائمہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی تھی کہ جو آپ اس طریقے سے انفاق کرتے تھے، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے، فقیروں کو دیتے تھے، محتاجوں کو دیتے تھے۔ سوال ابھرتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام کو بیت المال سے ملتا تھا، اسے خرچ کرتے تھے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام اپنے دست بازو سے، اپنی محنت سے جو کماتے تھے اس کا ایک بڑا حصہ غریبوں کے لیے معین کرتے تھے اور غریبوں کو دیتے تھے۔ بیت المال سے امام اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اپنی محنت سے جو کماتے تھے اسے خرچ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام غزالی نے لکھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درہم بھی، ایک دینار بھی کبھی بیت المال سے نہیں لیا۔ بیت المال اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ خمس و زکوٰۃ کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ، یہ سارا پیسہ آ کر کے جمع ہوتا ہے اور اسے مسلمانوں کے کاموں میں خرچ کیا جاتا تھا۔ امام اس سے ایک بھی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ یہاں تک کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اپنی تلوار بیچی، اپنا کپڑا بیچا، اپنا پیرہن بیچا کھانے کے لیے، کیونکہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے وہ روایت پیش کی تھی کہ امام چندین باغ کے مالک ہیں، اس سے اچھا خاصا پیسہ آتا ہے اور امام کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو امام اپنی تلوار بیچتے ہیں اور وہ تو کیا ہے کہ امام پیسے کماتے تھے، جو پیسے آتے تھے اسے وقف کر دیتے تو اس کا زیادہ حصہ جو ہے غریبوں کے لیے نکال دیتے تھے۔ یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنویں کی کھدائی سے جتنا پیسہ حاصل کیا تھا اس سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو ائمہ یہ کرتے تھے۔ امام علی کا یہ شیوا رہا، یہ سیرت رہی کہ آپ مسلسل جاتے تھے، کسی ناہموار زمین کو دیکھتے تھے، اس کی سینچائی کرتے تھے، اس میں باغ لگاتے تھے، اور جب وہ پھلدار ہو جاتا تھا اور مسلسل اس سے پیسے آتے تھے تو اسے غریبوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ انفاق کرتے کرتے ایک مرتبہ مقروض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ائمہ مقروض بھی ہو جاتے تھے۔ جب مقروض ہو جاتے ہیں تو امیر شام نے چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، لہذا وہ خط لکھتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی قیمت ادا کی جائے تو آپ وہ دونوں باغ مجھے بیچ دیجئے۔ ایک باغ کا نام ہے بغیب بغا اور ایک باغ کا نام ہے عین ابی نیزر۔ تو کہتا ہے کہ یہ دونوں باغ آپ مجھے بیچ دیں تو میں آپ کو اچھی قیمت ادا کروں گا۔ تو امام نے بتایا کیا لکھا ہے، امام نے اسے لکھا کہ یہ دونوں باغ ٹھیک ہے میری ملکیت میں ہے، مگر یہ میرے والد نے یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی پیسہ آتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ منتظر رہتے ہیں کہ جب اس کا پیسہ آئے گا تو وہ ہمیں ملے، لہذا ہم جو ہے اس باغ کو کسی بھی قیمت میں نہیں بیچ سکتے، تو میں کسی بھی قیمت میں ہم تمہیں نہیں بیچ سکتے، یہ باغ جو ہے وہ غریبوں کے لیے۔ تو آپ نے محسوس کیا اس سے۔ اب دیکھیں آپ کہ ائمہ کی پوری سیرت میں جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے، سب نے محنت کی ہے، سب نے کشاورزی کی ہے، یہاں تک کہ رسول کائنات حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا، اس کے بعد جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو مسلسل باغ لگاتے تھے، امام علی کے ساتھ کشاورزی کرتے تھے، مسلسل محنت کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو پیسہ آتا تھا اس کے ذریعے سے لوگوں کو دیتے تھے، اور اسی وجہ سے محنت کش لوگوں کی عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ جا کر کے مزدوروں کا ہاتھ چومتے تھے، یہ رسول اللہ کی سیرت میں مزدوروں کو جا کر کے ہاتھ چومتے تھے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ وہ شخص جا رہا ہے اپنے کندھے پہ جو ہے حل رکھے ہوئے جا رہا ہے، کس طریقے سے ہے وہ مال دنیا کے لیے جا رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ اس حال میں مر جائے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ میں مرتا ہے، کیونکہ یہ محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، مزدوری کرنے کے لیے، اس لیے عزت بھی کرتے تھے چونکہ خود بھی محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ میں کہاں تک روایتیں بیان کروں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بہت ہی مشہور ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان کو نصیحت کروں لیکن انہوں نے مجھے نصیحت کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بہت ہی زبردست جب گرمی پڑ رہی تھی اور گرمی کا دن تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے اور جا کر کے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے زمین ہموار کرنی شروع کی، وہاں پہ پھاوڑا چلانا شروع کیا، اور اتنی گرمی تھی اور ایسی شدید گرمی تھی کہ امام کے خوب پسینہ بہا،
اور جب امام بہت زیادہ تھک گئے تو امام ایک جگہ سائے میں آ کر کے بیٹھے، تو یہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے سوچا کہ ان کو نصیحت کروں، جا کر کے کہتا ہے کہ آپ کیا دنیا کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے؟ اگر آپ سوچیں کہ اس عالم میں آپ کو موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر مجھے موت آ جائے اس عالم میں، تو ایک بہترین عالم میں مجھے موت آئے گی، ایک بہترین حالت میں مجھے موت آئے گی، اس عالم میں کہ پروردگار مجھ سے راضی ہوگا، میں عبادت الہی کر رہا ہوں، میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، بلکہ وہ لوگ کہ جو ضرورت مند ہیں میں ان کو دے سکوں۔ تو ہمارے ائمہ کی سب کی یہ سیرت تھی کہ وہ محنت کرتے تھے، اور محنت کے ذریعے سے جو پیسہ حاصل کرتے تھے، جو ان کو حاصل ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ابو بصیر فرماتے ہیں کہ جو بہت ہی قریب ترین آپ کے صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام محنت کرتے تھے، باقاعدہ باغ میں جا کر کے محنت کرتے تھے، کھیتوں میں جا کر کے پسینے بہاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو پیسہ کماتے تھے اس کا ایک حصہ اپنے لیے خرچ کرتے تھے، ایک حصہ غریبوں کے لیے خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ تجارت بھی کرتے تھے، الگ سے تجارت بھی کرتے تھے، اور اس میں جو کچھ بھی سود ہوتا تھا، جو بھی فائدہ ہوتا تھا، جو بھی حاصل ہوتا تھا، اسے امام جو ہے، سود کا بے معنی فائدہ ہے، جو کچھ فائدہ حاصل ہوتا تھا امام کو وہ غریبوں کے لیے معین کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔